ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز دوستو، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو انصار میں سے ہیں، اور حضرت کعب بن مالک کا قبیلہ بنو خزرج ہے۔ بنو خزرج کی ایک شاخ ہے بنو سلمہ، یہ انہی میں سے ہیں۔ ان کے والد محترم مالک بن ابی مالک ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت لیلہ بنت زید بن ثعلبہ ہے۔ یہ دونوں ایک ہی خاندان کے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد ہیں۔ یہ پیدا ہوئے، بچپن سے ان کو شاعری کا شوق تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد کے خوف سے ڈرانے کے لیے کافروں کو یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ ان کے شعروں کی وجہ سے بڑے بڑے قبیلے اسلام لائے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ 25 جنگوں میں شریک رہے ہیں۔ صرف 2 جنگیں، 2 جہاد کے سفر ایسے ہیں جس میں حضرت کعب شریک نہ ہو سکے۔ ایک سب سے پہلے غزوہ جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، ایک سب سے آخری غزوہ جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ غزوہ بدر میں یہ نہیں آئے تھے، اس کی وجہ کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ غزوہ بدر اچانک پیش آیا تھا، اس میں اکثریت صحابہ کی رہ گئی تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے ان پر کبھی غصہ نہیں فرمایا۔ اور جب جنگ احد کا موقع آیا تو حضرت کعب بن مالک نے اتنی بڑی جانثاری دکھائی ہے کہ شاید تاریخ کے اوراق میں وہ سونے کے صفحات کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لباس مشہور تھے، ہر بندے کا ایک لباس مشہور تھا، یہ اس کا ہے اس کا نہیں ہے۔ پرانا زمانہ تھا، غربت کے وقت تھے۔ تو حضرت کعب نے اللہ کے رسول کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو لباس آپ کا ہے، جو زرہ آپ کی ہے، یہ کافر جانتے ہیں، آپ ایسا کریں وہ زرہ مجھے پہنا دیں، لباس مجھے پہنا دیں، میرا لباس اور زرہ آپ پہن لیں۔ اس کی وجہ تاکہ کل کافروں سے مقابلہ ہو تو وہ یہ نہ سمجھ سکیں ان میں نبی کون ہے، عام بندہ سمجھ نہ سکے۔ ہو سکے میں اپنی جان پر کھا لوں گا آپ کی طرف سے وار جو آپ کے اوپر وہ ماریں گے، لیکن آپ بچ جائیں گے آپ کی حفاظت کے پیش نظر۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے بات منوا لی تھی، تو حضور علیہ السلام نے لباس کی تبدیلی فرمائی تھی حضرت کعب بن مالک سے۔ حضرت کعب بن مالک کو اسی وجہ سے 11 زخم آئے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے یہ لباس اللہ کے رسول کا، تو یہ وہی آدمی ہے۔ کعب بن مالک کی یہ بات سنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا صادق الاسلام صحابی ہے، ان میں کوئی منافقت کی وجہ نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ آخری غزوے میں یہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے رہ گئے۔ خود فرماتے ہیں سستی کی وجہ سے، ورنہ عام مسلمان کا صحابی کو اس طرح کا طعنہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جب جنگ تبوک کا سفر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نہ جا سکا، بھئی آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، میرے پاس ابلک نسل کا گھوڑا ہے، بڑا تیز ہے، پیچھے جا کے پہنچ جاؤں گا، خیر ہے۔ حضور چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ کوس سفر کیا تھا، تو میں اپنے گھوڑے کو دیکھتا کہ یار بڑا تیز ہے، انشاءاللہ 2-3 دنوں میں پھر پیچھے مل جاؤں گا۔ کہتے ہیں یہ ہوتا ہوتا یہی ہوا کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ اس جنگ میں نہ جا سکا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں میرا خیال بھی نہ آیا، مجمع زیادہ تھا۔ تو جب حضور تبوک پہنچ گئے، یہ مدینہ سے 1000 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر ہے، اس وقت اللہ کے رسول نے پوچھا کعب کا کیا ہوا، وہ تو نہیں آیا، کیا وجہ بنی؟ اس جگہ اللہ کے رسول نے مجھے یاد کیا، لوگ مجھے بتاتے تھے حضور علیہ السلام کے واپسی کے دن آ گئے، اللہ کے رسول واپس آنے لگے تو میں پریشان ہو گیا، ابھی آج کیا بہانہ کروں گا؟ مدینہ میں پیچھے یا تو منافق رہ گئے تھے یا وہ لوگ رہ گئے تھے جن کو حضور علیہ السلام نے اجازت دی تھی کہ تم معذور ہو، تم رہ جاؤ۔ اکیلا اس طرح ہم 1-2 بندے تھے، اب میں کیا کروں؟ کہتے اس پورا دن رات میری اس سوچ میں گزرتی، اللہ کے رسول کے سامنے کیا بہانہ کروں گا؟ جھوٹ بھی بولوں تو جائز نہیں ہے، سچ بولوں حضور ناراض ہوتے ہیں۔ بہرحال حضور علیہ السلام واپس تشریف لے کر آ گئے۔ جب اللہ کے رسول واپس پہنچے تو 10 آدمی صحابہ ہیں جو مسلمان ہیں، صادق الاسلام ہیں، یہ 10 کے 10 بالکل جہاد میں نہیں گئے تھے، کچھ وجوہات تھیں ان کی اپنی۔ ان میں 10 کل 13 ہیں، ویسے 10 تھے ان تینوں کے علاوہ۔ 10 آدمیوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا، اللہ سے معافیاں مانگی تھی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ پیچھے 3 بندے رہ گئے، ایک حضرت کعب، ایک ہلال بن امیہ، ایک مرارہ بن ربی۔ حضور علیہ السلام کے سامنے یہ 3 صحابہ آئے، انہوں نے خود کو ستونوں سے نہیں باندھا۔ حضرت کعب کہتے جب اللہ کے رسول کے سامنے میں آیا تو باقی لوگ بھی آئے تھے، تو جب میں پہنچا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سلام کیا تو حضور نے چہرہ انور پھیر لیا، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے چہرہ پھیرتے ہیں، وجہ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاد پہ کیوں نہیں گئے تھے ہمارے ساتھ؟ کہتے ہیں اس موقع پہ
میں نے کیا کیا؟ اب دیکھیں صحابی کا ایمان، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سچا مسلمان ہوں، منافق نہیں ہوں، جتنے پیسے مال و دولت کے اس سفر میں میرے پاس تھے کبھی اتنے نہیں تھے، اور جتنے اچھے سواریاں میرے پاس اس سفر میں تھیں کبھی نہیں آئی، میں آ سکتا تھا، بس اپنی سستی کی وجہ سے نہیں آیا۔ میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہوں، جھوٹ بولوں شاید آپ مجھے اللہ سے استغفار کرا کے معاف کرا دیں، لیکن نہیں یا رسول اللہ میں سچ بولوں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کعب اٹھ جا، بس اللہ تیرا فیصلہ فرمائیں گے، میں نہیں کرتا، اٹھ جا۔ کہتے میں ہٹ گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ہم 3 صحابہ ہیں جن کے ساتھ حضور نے یہی کیا کہ تم تینوں اٹھ جاؤ۔ ان میں ایک بوڑھے ہیں حضرت ہلال ابن امیہ، اور باقی ہم 2 جوان تھے، کہتے ہیں میں اور مرارہ۔ بہرحال مجھے لوگوں نے کہا یار جھوٹ بول لیتا، بہانہ کر لیتا، پھر حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لیں، تو حضور معاف کرا دے سکتے تھے تجھے، تو انہیں کیوں خواہ سے اپنی جان کو مشکل میں ڈالا؟ کہتے ہیں پھر میرے دل میں آیا کہ واپس جاتا ہوں اور حضور کو عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی تھی، اصل بات ہے کہ میں مجبور تھا۔ کہتے پھر میں نے سوچا یار گناہ کو گناہ سے نہیں دھوتے، گناہ کو نیکی سے دھوتے ہیں، دوسرا گناہ نہ کر، بس ایک غلطی ہو گئی ہے تو بس کافی ہے۔ کہتے ہیں 40 دن اس عالم میں گزرے کہ حضور ہم سے بولتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو منع کر دیا ان سے نہ بولو، کوئی نہیں بولتا تھا ہم سے، حالانکہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ان کے بھائی بنے ہوئے تھے مواخات میں، وہ بھی نہیں بولتے تھے۔ صحابہ کی محبت دیکھیں حضور کے ساتھ، حضور نے منع کہ سب نے بولنا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں 40ویں دن میں گیا اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے پاس، میں نے اسے کہا یار مجھ سے بات نہیں کرتا کوئی، مدینہ کی زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی ہے مجھ پہ، کیا بات ہے؟ کیا میں تمہیں منافق نظر آتا ہوں یار تم مجھ سے نہیں بولتے؟ تو کہتے ہیں قتادہ مجھے جواب نہیں دیتے تھے، میرے بچپن کا یار ہے، میرا کزن ہے، چچا زاد بھائی ہے۔ مجھے رونا آ گیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے 3 بار پوچھا، آخر اٹھ کے جان لگا تو اس نے کہا اللہ رسول جانتا ہے تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ کہتے اس پر مجھے مزید دل دکھا۔ 40ویں دن حضور علیہ السلام کا پیغام آیا کہ اب ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ نہیں رہیں گی، بیویوں کو حکم دیا خود چلی جاؤ ان کے گھروں سے۔ کہتے ہیں ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی، تو ہم نے تو اپنی بیویوں کو گھر بھیج دیا، لیکن حضرت ہلال جو تھے وہ بوڑھے تھے، تو ان کی بیوی تھی حضرت خولہ بنت عاصم رضی اللہ عنہا، وہ حضور کے پاس گیا کہ یا رسول اللہ میرے خامند بہت بوڑھا ہے، آپ اجازت دے تو میں اس کی خدمت کے رہ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اجازت ہے لیکن اس کے قریب نہ جانا۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ حضرت کعب کہتے ہیں یہی دن تھے کہ شام کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ کعب جیسا شاعر، اس سے اس کا نبی ناراض ہے، اس نے مجھے خط لکھا میرے پاس آ جا عیسائی بن جا، میں تیری مدد کروں گا، چھوڑ دے اپنے نبی کو، اس نے تجھ سے بے وفائی کی۔ کہتے ہیں جو بندہ یہ خط لے کر آیا نا، میں نے اس کو کہا ادھر آ، میں نے خط پڑھ لیا، آؤ تجھے جواب دو۔ تو بڑی خوشی سے آیا، تو ایک تندور جل رہا تھا، میں نے اس کے اندر پھینک دیا خط، میں نے کہا جا کے اپنے کافر بادشاہ کو کہنا ہم نے تیرے خط کو یوں پاؤں تلے روندا ہے، کیا میں حضور سے بے وفائی کر جاؤں؟ میں نہیں کہتا۔ بہرحال وہ تو چلے گئے۔ ان دنوں میں حضرت کعب اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں نماز کے لیے آتا تھا، باقی 2 بزرگ تو گھر بیٹھ گئے، لیکن میرے اندر جرت تھی، میں نماز کے لیے آتا اور نماز کے بعد میں اللہ کے رسول کو سلام کرتا اور یوں دیکھتا کہ میرے لیے حضور کے ہونٹ ہلے ہیں جواب پہ، لیکن نہیں ہلتے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گیا، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ایک موقع پر نفل کی نیت تو باندھ لی، لیکن سوچا کہ یہ نفل چاہے جتنے ہی ہو جائے نا، میں ان نفلوں میں حضور کو دیکھوں گا کہ مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے۔ کہتے ہیں میں نفل کی نیت باندھی اور یوں کن اکھیوں سے دیکھا، تو میں نے یوں غور کیا کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نماز میں مشغول ہوں تو حضور مجھے دیکھ کر یوں دیکھ رہے ہیں، اور جب میں نے سلام پھیرا اور میں نے دیکھا تو حضور نے منہ نیچے فرما لیا۔ کہتے ایسے مجھے سمجھ آتی تھی کہ میرے لیے حضور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، کوئی وجہ ہے، پیار ہے، کوئی غصہ نفرت کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ رات کا وقت تھا، جب 50ویں رات پوری ہو رہی تھی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اوپر سے آیت اتری قرآن کریم کی، سورت نمبر 9 ہے، یہ سورت توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 117 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے آیت نمبر 118 ہے ساری، اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیت اتری۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، وہ جو 3 آپ کے صحابی ہیں نا، جن کی توبہ کے واقعے کو ہم نے ملتوی کیا ہوا ہے اور آج اتنے دن گزر گئے، میں آج ان کے اوپر رحمت کر رہا ہوں اور ان کی توبہ کو قبول کر رہا ہوں۔ ان بیچاروں کے اوپر زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی ہے، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ کہتے ہیں رات کو آیت اتری،
حضرت ام سلمہ کے گھر میں ام المومنین نے اللہ کے رسول کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی ابھی جا کر کعب کو بتانا چاہیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابھی نہیں, ان کی نیند میں, لوگوں کی نیند میں خلل آ جائے گا, رش ہو جائے گا, ابھی یہ خوشی کی خبر دوڑے گی نا, ابھی نہیں. یعنی حضور علیہ السلام صحابہ کے آرام کا اتنا خیال فرماتے تھے. صبح ہوئی تو نماز کے بعد اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی صحابہ کو. یہ آیت پڑھ کے سنائی تو کہتے ہیں پھر دو بندے میری طرف دوڑے ہیں یہ بات بتانے کے لیے. وہ دو کون ہیں؟ ایک حضرت ابو بکر ہے, ایک حضرت عمر ہے. اس کائنات کی یکے بعد دیگر انبیاء کے بعد مقدس شخصیات, کہتی ہے دونوں دوڑے ہیں. ابو بکر صدیق دوڑ میں تھوڑے پیچھے رہ گئے, حضرت عمر آگے نکل آئے. حضرت عمر بھاگنے میں بڑے جری تھے تو ابو بکر صدیق جبل سلا پر چڑھے. جبل سلا ابھی بھی خندق کے ساتھ موجود ہے, مدینہ منورہ کو بہت اونچا پہاڑ ہے, سلا بھی کہتے ہیں سلا بھی کہتے ہیں. کہتے اس پہ ابو بکر صدیق چڑھ گئے کہ میں بھاگ تو نہیں سکتا. تو ادھر سے آواز لگ گئی کعب ابشر, تجھے خوشخبری ہو, تیرا توبہ اتر آئی ہے. لیکن حضرت عمر میرے پاس دوڑ کے آ گئے. میرے غلام نے جب آ کر مجھے بتایا تو میں نے اپنی قمیض ہی اسے دے دی جو اس وقت صرف جس قمیض کے مالک تھے. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس آیا تو مجمع بیٹھا تھا صحابہ کا, 50 دن ہو گئے ہیں جس سے سلام کلام من ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں جس کو میرا بھائی حضور نے بنایا تھا حضرت طلحہ, یہ اٹھے میرے طرف لب کے اور مجھے سلام کیا. تو کہتے ہیں یہ احسان اس کا میں کبھی نہیں بھولوں گا. حضور علیہ السلام کے دربار مجھے بٹھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سامنے بیٹھا. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے یوں چمک رہا تھا جیسے چاند حضور کے چہرے میں اتر آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کعب لفظ سنے کہ جس دن سے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے نا, اسلام کے بعد آج کا دن تیرے لیے سب سے زیادہ سعادت مند ہے. تو حضرت کعب کہتے ہیں مجھے وہ بات یاد آئی کہ حضور نے فرمایا اٹھ جا, میں تیرا فیصلہ نہیں کرتا, اللہ تیرا فیصلہ فرمائے گا, تو یہاں سے اٹھ جا. مجھے یہ بات یاد آئی. کہتے ابھی تک مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے لیے آیت اتری ہے. تو میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سعادت مندی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ نے دی ہے؟ حضور نے فرمایا سعد یہ اللہ نے دی ہے, کعب یہ اللہ نے دی ہے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ جو مال ہے نا, یہ میرے گھوڑے ہیں, میرے باغ ہیں, یہ سب کچھ, اس مال نے مجھے آپ کے ساتھ جانے سے روکا ہے. بس میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں یہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ, جتنا آج تک کمایا جو مال ہے سب کا سب میرا صدقہ ہے, میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھتا جو مجھے دین سے غافل کر دے. حضور نے فرمایا نہیں کعب اب میں بیٹھا ہوں, تیرا صدقہ نافذ نہیں ہونے دوں گا. میں نے عرض کیا رسول اللہ وجہ؟ کہا پورا مال صدقہ نہ کرو, پیچھے آپ کے آل اولاد بھی تو ہے نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے نصف مال, آدھا مال صدقہ. کہا جی آدھا بھی نہیں. کہا میں صدقے کی نیت کرتا گیا, حضور علیہ السلام اس کو رد فرماتے گئے. آخر اللہ کے رسول نے فرمایا, میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مال یہ صدقہ کرنے دے, اس مال نے مجھے دین کے کام سے روکا ہے. میں 50 دن سے زمین باوجود وسعت کے میرے اوپر تنگ ہے اور میں رو رہا ہوں اور اللہ سے مانگ رہا ہوں, اللہ نے مجھے اب اتنی بڑی نعمت دی ہے تو مجھے صدقہ کرنے دے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 7/3 حصہ, تہائی حصہ صدقہ کر سکتے ہو. تو یہ ان نے صدقہ کیا تھا. یہ کعب ابن مالک کا واقعہ, قرآن کریم کی آیت, یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نے معارف القرآن میں اس سے 10 باتیں لکھی ہیں کہ جو ہمارے لیے سبق ملتا ہے. 10 باتیں اس حدیث پاک سے. میں قلت وقت پہ 10 باتیں تو آپ کے سامنے نہیں رکھتا, میں ایک بات آپ کی خدمت میں 2-4 حوالے سے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ صحابہ کی حضور کے ساتھ محبت دیکھیں, باوجود اپنا مسلمان دوست ہے, حضور نے منع فرمایا سلام کلام نہیں کرنا, صحابہ نے چھوڑ دیا. نمبر 2, صحابہ کی محبت بھی اللہ کے لیے, نفرت بھی اللہ کے لیے تھی کہ جب اعلان ہوا معافی ہو گئی تو وہی صحابہ دوڑ کے آئے ہیں, اب وہی بات کر رہے ہیں. ایک بات مزید بھی سمجھ آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت اتری تو یہ کعب ابن مالک کی سچائی کی بدولت اتری. کعب جھوٹ بول سکتے تھے جیسے اور منافقوں نے جھوٹ بولا تھا, غلطی ہو گئی پھر نہیں, بس مجبوری تھی, بیمار تھے. یہ جھوٹ بولا تھا حالانکہ بیمار نہیں تھے, وہ جہاد میں نہیں گئے. تو اللہ نے ان کے لیے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنْ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ, ان منافقوں سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا. اور اس کے لیے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ, اللہ نے ان کی توبوں کو قبول, تاب اللہ لیتوبوا, فرمایا اللہ نے ان کے اوپر رجوع رحمت کے تاکہ معافی مانگے, اور میں ان سے پیار کرتا ہوں, ان کی گناہ معاف کرتا ہوں. تو پتہ چلا کچھ بھی ہو جائے نا, سچائی کا دامن بندہ نہ چھوڑے, سچائی کا دامن نہ چھوڑے. سچ سچ ہوتا ہے, اگرچہ
معاملے کی، معاشرے کی نحوستوں کے ماحول میں دب جائے، لیکن ایک وقت سچائی ابھرتی ہے، اور جب وہ ابھرتی ہے پچھلے سارے قصور نکال دیتی ہے، تو سچائی کو بندہ نہ چھوڑے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ یہ مہینہ تھا جسے کہتے ہیں ربیع الثانی، اسی مہینے کی 20 تاریخ تھی جب حضرت کعب کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ تو سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ربیع الثانی کا غالباً آخری جمعہ بنتا ہے، تو میں نے اس حوالے سے ان کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اور آخر میں ایک گزارش کروں گا، یہ کعب بن مالک بہت بڑے صحابی ہیں، حضور کے شاعر ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کے توبہ اتاری ہے، تو ہم اپنے بچوں کے نام کعب نہیں رکھتے، یا بہت کم رکھتے ہیں لوگ، تو اس نام کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب، ایک شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن صدقہ دیتا ہے، کہتے ہیں فرض پورا ہو گیا، تو بتائیں یہ تو ایسا ہے جیسے بالغ ہونے کے بعد ایک آدمی پہ نماز فرض ہے، وہ نفل پڑھ لیتا ہے، تو نفل پڑھنے سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا؟ بھائی صدقے کا ثواب اپنی جگہ اور زکوٰۃ فرض اپنی جگہ، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مفتی صاحب، حج کب فرض ہوتا ہے؟ پھر ہم عمرہ کر لیتے ہیں تو حج فرض ہو جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ حج اور عمرے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، عمرے ہمیشہ نفل ہے، ہاں احرام باندھنے کے بعد آپ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ لازم النفل بالشروع، لیکن عمرہ ہمیشہ نفل ہے۔ حج فرض ہے اور حج کبھی نفل ہے۔ حج فرض کب ہے؟ جب 3 چیزیں ہوں، آنے جانے کی ٹکٹ ہو، جب تک آپ وہیں رہیں گے پیچھے گھر والے بھوک نہ مرے، ان کے پاس بھی کچھ کھانے کا ہو، نمبر 3 راستہ پرامن ہو۔ آج کل الحمدللہ راستہ پرامن ہے، آنے جانے کی ٹکٹ اگر آپ کے پاس ہے اور اتنے دن پیچھے گھر والے بھی کھاتے رہیں گے، آپ پر حج فرض ہے۔ حدیث پاک میں جس پہ حج فرض اور وہ نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا مفہوم ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھیں، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس نبی نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، کافروں کو دین کی طرف بلایا۔ کتنے درد دل سے حضور پاک نے جملہ فرمایا ہوگا، تو اس لیے حج فرض ہے، اس کو کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی عمرہ کر لے اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی تک حج نہیں کیا، میرے لیے آپ سارے دعا فرمائیں، ہمارے حضرت شیخ پہ دعا فرمائیں، اللہ ہمیں بھی آپ سمیت حج عطا فرمائے، اپنی فیملی کے ساتھ مقبول اور مبرور حج عطا فرمائے۔ میں نے الحمدللہ عمرے تو کئی کی ہیں، تو میں نے تو حج فرض کی تھی بیٹھے ہوئے وال، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا اس پہ حج فرض ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جس نے شوال میں عمرہ کر لیا ہے 2 ماہ بعد تو حج ہے، اب حج فرض ہے۔ میں نے کہا یہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ حج کے لیے تو وہاں تصریح لینی پڑتی ہے، جس کو آپ اور ہم پرمٹ کہتے ہیں۔ پاکستانی 8 لاکھ روپے کی تصریح لیں گے پہلے حج والے، عمرے والا اگر وہاں پہنچ جائے نا شوال میں، 8 لاکھ تو پہلے مجھے بوجھے جو میں نے کری صاحب کہاں سے لائے گا؟ کوئی اس پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ وہ شوال کے ذوالقعدہ میں بھی عمرہ کر لے، چوری کا حج کروائیں گے آپ اسے، لیگل حج کروائیں، وہی ٹھیک ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کیا خیال ہے کہ ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں اور اس میں آل کربلا، کیا سوال ہے؟ اچھا، کیا الو آل محمد سے محبت کرتا ہے؟ میدان کربلا میں بھی الو کا کردار ہے؟ میں نے اس کو کہیں نہیں پڑھا، میں نے اس کو کسی اتھینٹک روایت میں نہیں پڑھا۔ کسی نے پڑھا تو ہمیں حوالہ لکھ کے بھیج دے کہ الو کا کردار کیا ہے، میں نے نہیں پڑھا۔ اگر پڑھا ہوتا تو بتائے۔ میں نے تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھی ہے۔ آل محمد سے ایمان، ہمارا محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہم کل بھی محبت رکھتے تھے، آج بھی محبت رکھتے ہیں۔